بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ العادیات کی آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ العادیات جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ القاریہ شروع کریں گے، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قیامت ہے بریکٹ میں جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ یہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جیسا جو میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ تذکرہ آ رہا تھا جہاں ہماری سورہ العادیات جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی تھی، اس میں انسان کی ایک حقیقت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ انسان جو ہے کہ اپنے رب کا جو بہت ہی ناشکر ہے، اور وہ اس کے اوپر خود گواہ بھی ہے، اور اس کے اندر جو خیر کی محبت جو ہے، مال کی محبت، بھلائی کی محبت، کے سارے بھلائی میرے پاس اکٹھی ہو جائے، یہ بہت شدید ہے، اس محبت میں بہت زیادہ ہے، آگے ہے وہ۔ پھر فرمایا کہ کیا جانتا نہیں کہ جب ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جو بھی قبروں میں سب کوئی باہر آ جائے گا، یعنی ایک دن اٹھنے کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، کیا جانتا نہیں اس چیز کو؟ اور جو کوئی دلوں کے اندر، جو کوئی سینوں کے اندر چھپا ہے، وہ ہر چیز باہر ظاہر کر دی جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ جو کوئی انسان ہے، چاہے وہ کینہ ہے، بغض ہے، کوئی بھی چیز جو سینہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، چاہے کسی کی اچھائی ہے، چاہے کسی کی برائی ہے، وہ ہر چیز باہر نکل آئے گی۔ اور بے شک جو ہے تمہارا رب جو ہے، بے شک ان کا رب تو اس دن سے خوب خبردار ہے، یعنی کہ ایسا دن تو آخر آنا ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ تو خوب خبردار ہے اس چیز سے کہ وہ دن آئے گا، تو انسان کیسے غافل ہے اس چیز سے۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی سورہ العادیات جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی تھی۔ آج کی آیات میں جو ہے پھر ایک دفعہ جو ہے قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے، ادھر کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آخری صورتیں ہم جتنی پڑھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کے دن کو فوکس کیا گیا ہے، انسان کا جو ہے اللہ کے سامنے جو حاضری ہونی ہے ادھر بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اس سے غافل نہ رہے۔ فرمایا کہ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی، دھرم بھرم کر دینے والی ہر چیز کو قیامت کی طرف اشارت کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ مل قاریہ، تم کیا جانا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی، کہ وہ حادثہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا جو ہر چیز دھرم بھرم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں ادراک بھی کیا ہو سکتا ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں اس چیز کو، تم کیا ادراک کرو گے اس چیز کا کہ وہ کیا چیز ہے۔ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کی کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایک ایسا دن ہوگا، یوم ہوگا ایسا کہ جس دن یکون الناس، و انسان ہو جائیں گے کالفراش المبثوث، ایسے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، یعنی کہ بے شمار جیسے انسان کو دیکھتا ہے پتنگے ایسے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ذرا جو کبھی کسی روشن دان سے روشنی آ رہی ہو اس کے پیچھے سے رات سے دیکھتے ہیں ایسے پتنگے بے شمار یہ اڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کا یعنی کہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کوئی ان کی قطار نہیں ہوتی، کوئی لائن نہیں ہوتی، ایسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کا اس دن یہ حال ہوگا، دنیا ایسے بکھری ہوئی پھر رہی ہوگی، ایسا ان کو افراتفری کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا کہ کسی کا کوئی خیال نہیں ہوگا کون کہاں ہے کون نہیں ہے، ہر کوئی بس اپنے منہ دکھائے جہاں پہ وہ بھاگا چلا جا رہا ہوگا، ایسا وہ دن ہوگا۔ اب فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ایسے ساکت میں نظر آ رہے ہیں، جمے ہوئے کھڑے ہیں زمین پہ، یہ ایسے اڑتے پھرے میں جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون ہوتی ہے۔ پہاڑ بھی ہم دیکھتے ہیں، پہاڑوں کے اندر بھی رنگ برنگے پتھر ہوتے ہیں، کبھی ہم سفر کریں پہاڑوں کا تو نظر آتا ہے کہ وہ رنگ برنگے ان کے اندر جو ہے ایسے تہیں بنی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اندر، تو یہ اس دن ایسے اڑتے پھریں گے جیسے رنگ برنگی اون کو دھنک دیا جاتا ہے تو ویسے اڑتی پھرتی ہے، یہ پہاڑوں کا یہ حال ہو جائے گا، یعنی کہ ایسا وہ خطرناک قسم کا دن ہوگا، ایسے اس دن کو ایک تباہی ہوگی، درم بھرم ہوگی ہر چیز، کہ جمے ہوئے پہاڑ بھی ایسے اون کی طریقے سے جو ہے وہ روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، تو انسان بھی اس طریقے سے باہر بھاگے پھر رہے ہوں گے جو کہ بکھرے ہوئے پتنگے ہیں، کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی، اور ہر کوئی بس بھاگا چلا جا رہا ہوگا۔ یہ ایسا اس دن ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچ کے یہاں پہ بتایا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے اصل میں کہ ایسا ایک دن آنے والا ہے جس میں ایسا افراتفری کا عالم ہوگا، یہاں پہ انسان بڑا ایک دوسرے کا سپورٹر بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بےایمانی شیطانی میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کا بس مال اکٹھا ہو جائے، دنیا کی میں بھلائیاں اکٹھی ہو جائیں، انسان کی ساری توجہ ادھر ادھر لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توجہ دوسری طرف دلا رہا ہے کہ اصل میں وہ دن آنے والا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، وہاں کی ہماری تیاری ہونی چاہیے جس دن جو ہے انسان
ایسے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ بھی جمے ہوئے تو یہ بھی ایسے اون کی طرح اڑتے پھریں گے، کیونکہ دنیا ساری درم برم ہو جائے گی. ہم نے جتنا بھی مال اکٹھا کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، کتنی بھی طاقت حاصل کر رکھی ہو، وہ دن سب زیرو ہو جائے گا. دن کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی. اب زیادہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز ہمیں یہاں کیا نظر آتی ہے؟ پہاڑ سے جمے ہوئے ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان کی حالت ایسے روئی کی طرح، اون کی طرح ہو جائے گی. باقی کیا پھر چیزیں ان کی اوقات کیا رہتی ہے. دوبارہ فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے، اب ان آیت کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے پروفیٹ دکھا ڈال لیں. سب سے پہلی بات یہاں جو بتائی گئی، ایک دہلا دینے والی بتائی گئی کہ چیز کھڑکھڑا دینے والی ہے، زلزلے قسم کی چیز ہوگی. ہر چیز کو دھرم برم کوئی ایسا کا حادثہ ہوگا زبردست قسم کا. پھر میں کیسا ہوگا حادثہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا چیز ہوگی دہلا دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی کیا چیز ہوگی. تو مجھے یہ دلائی کہ ایسا وہ دن آنے والا، اصل میں وہ دن ہوگا ایسا جس انسان جو ہے ایسے بکھرے ہوئے پتنگوں کے اس طرح ہو جائیں گے. اور یہ پہاڑ جو بڑے بڑے جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتنی مضبوطی جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر، یہ مضبوطی کی ساری جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، بالکل ایسے روئی کی طرح ہو جائے گی. یعنی جتنی بھی کوئی طاقت کا ایک بہت بڑا منبع ہے پہاڑ جس پہ اشارہ دیا گیا، اور اس کی حالت ایسی ہو جائے گی، اس کی طاقت بالکل زیرو ہو جائے گی، اون کی طرح اڑتا پھرے گا. تو وہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، آخر اس دن انسان کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جانے والی، ایسا دن ایک آئے گا. تو اس طرح توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا کی طاقت ہے، مال دولت جو بھی عارضی ہے، بہت عارضی ہے، کسی ٹائم بھی ہم سے ختم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہم پر اللہ تعالیٰ واضح فرمائے. اس حقیقت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. السلام علیکم.